الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بالكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم وإليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، سورہ شورى کی ایک آیہ کریمہ اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. آیہ کریمہ میں حق تعالیٰ شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَدْعُ. آپ کے مخالفین مانے یا نہ مانے، آپ اس بات کی دعوت دیتے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کام پر استقامت بھی اختیار کریں، بالکل ٹھیک رہیں اور دائیں بائیں ذرا بھی جھکاؤ اختیار نہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور آپ ان لوگوں کی خواہش اور مرضی کے پیچھے مت چلیں. اور کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کا تم پر اثر نہیں پڑے گا اور تمہارے اعمال کا ہم پہ اثر نہیں پڑے گا. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. یعنی تمہارے مقدمات، تمہارے جھگڑوں، تمہارے معاملات کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں. اور یہ مطلب بھی ہے کہ میں بغیر کم و کاست کے، بغیر کمی بیشی کے دین کی باتیں انصاف کے ساتھ تمہیں پہنچاؤں، کسی کی رعایت کیے بغیر. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر میرا ایمان ہے. عمل تو آخری کتاب اور آخری شریعت پہ ہوگا، لیکن ایمان ساری کتابوں اور سارے رسولوں پر ہے. تمہارے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. لا حجت بیننا وبینکم. تمہارے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، یعنی ویسے کوئی جھگڑا کھڑا کرے اس کی مرضی ہے، لیکن بات جھگڑے کی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا. اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا. ایک دن سب اولین آخرین اس کی عدالت میں پیش ہوں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور پلٹ کے اسی کے پاس ہی چلے جاؤں گے. یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 10 جملے ارشاد فرمائے. اللہ اکبر.
قرآن حکیم کی یہ دوسری آیت ہے کہ صرف ایک آیت میں 10 باتیں ہیں. ایک آیت الکرسی ہے جس میں ایک آیت میں 10 باتیں ہیں. دوسری یہ آیت ہے کہ اس میں ایک ہی آیت میں 10 باتیں ہیں. تو اس وقت موضوع گفتگو ایک جملہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے فیصلے کروں، انصاف کی بات کروں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں منصف اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ اچھے فیصلے، جچے تلے فیصلے اور آپ سے زیادہ صحیح اور درست فیصلے کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اور جبکہ آپ کو بار بار اس کی تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ آپ انصاف کے فیصلے کیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فیصلوں کے بارے میں آپ سے گفتگو ہو چکی ہے. آپ کی تو شان بہت بلند و بالا ہے، اس تک تو کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. لیکن جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش تھے، آپ سے جنہوں نے براہ راست تعلیمات حاصل کی، انصاف پسندی کا سبق لیا، اور جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں انصاف کی کرسی پہ بٹھایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے فیصلے کیے، اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مسلمان منصفوں نے یعنی ایک تاریخ رقم کی ہے کہ جس میں انہوں نے کبھی کسی کی رعایت نہیں کی، اور جو بات حق ہوئی اسی کے مطابق انہوں نے فیصلے صادر فرمائے. لیکن اس میں اولین طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کسب فیض کس سے کیا؟ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور جن کو عدل و انصاف کا ٹائٹل خود حضور نے عطا فرمایا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا ٹائٹل دیا. فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا. کس چیز میں؟ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، ظلم اور انصاف میں، یعنی ہر چیز میں جو فرق کرتا ہے، جدائی کرتا ہے، مکس اپ نہیں ہونے دیتا، تو فاروق ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ہے. اقدام علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جج ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا کہ علی بہترین فیصلے کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور مسائل کی تہ تک، ڈیپ تک پہنچتے ہیں. مشکل سے مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو، حضرت علی چٹکی میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت ہیں، اور کتنے ہی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے انصاف پسندی آقا سے سیکھی اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں انصاف کی کرسی پہ بیٹھے، انصاف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. تو اس مختصر سے وقت میں آج صرف میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی صرف 2 داستانیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بس واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن 2 واقعے. پہلا واقعہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کا،
جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قریش کا دماغ سمجھا جاتا تھا ان کو، بڑے صاحب بصیرت اور بڑے اچھے منتظم اور بڑی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے تھے. اسلام سے پہلے انہوں نے اسلام کو دکھ بھی بڑا پہنچایا، مخالفت بھی بڑی کی، اور جب ان حضرات کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حبشہ جانے کی اجازت دی کہ یہاں تمہیں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے اور تمہارے لیے اب ان کی تکالیف برداشت کے قابل نہیں رہیں، تو چلو حبشہ یعنی موجودہ اریٹریا جو افریقہ کا ایک ملک ہے، جہاں عیسائی سلطنت تھی، حکمران عیسائی تھا اصحمہ نجاشی، اور کیسر روم کے ماتحت تھی یہ حکومت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ انصاف پسند ہے، عیسائی ہے پر یہ انصاف پسند ہے، تو فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، اس کی حکومت میں اطمینان سے رہو گے. پہلے ایک وفد گیا، 12 حضرات اس قافلے میں شریک تھے. پھر دوسرا وفد گیا، کوئی 80 یا اس سے کچھ زائد حضرات مرد عورتیں اس میں شریک تھے. مشرکین کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں سے رفتہ رفتہ بھاگ رہے ہیں، ہمارے قبضے اختیار سے نکل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں طاقت اور قوت پکڑیں اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کریں، تو ان کو وہاں سے بھی نکالنا چاہیے. تو قریش مکہ نے ایک وفد تیار کیا جو جا کر نجاشی کے کان بھرے ان کے خلاف، تاکہ وہ ان کو ملک سے نکالے. اس وفد کے چیف اور قائد عمرو بن عاص تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. تحفے تحائف بھی دیے اور یہ لوگ وہاں حبشہ پہنچے، بادشاہ سے ملاقات کی اور ان حضرات کے خلاف باتیں کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ تو تمہارے مذہب کے بھی خلاف ہے اور یہ تو حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، ان کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، لہذا یہ تمہارے لیے مسئلہ کھڑا کریں گے، ان کو یہاں سے نکالیے. لیکن وہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ جب تک ان کی بات بھی نہ سن لوں تو میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. تمہاری سن لیے تو ان کی بھی سن. تو اس نے لوگ بھیجے، کہا کہ ان کے جو قائدین ہیں وفد کی ان کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت جعفر طیار بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرات آئے، ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم کیسے آئے، کون لوگ ہو، کیا تمہارا نظریہ ہے، کیا تمہارا دین مذہب ہے. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر پر مغز جچی تلی تقریر کی، جس میں اس نے ساری کیفیت بتائی. تو اس نے کہا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے کچھ سنا سکتے ہو. حضرت مریم کے نام سے جو سورہ مریم ہے وہ نازل ہو چکی تھی، تو اس میں مریم سنا دی. تو سورہ مریم سنی تو اصحابہ اور اس کے پاس جو عیسائی علماء بیٹھے تھے سب آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ واللہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندہ ہیں، خدا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہ اللہ ان کے روپ میں نہیں آیا، وہ خدا کے بیٹے بھی نہیں، وہ 3 خداؤں میں سے تیسرے بھی نہیں. جو تم نے پڑھا ہے بالکل یہی ان کی تعلیم ہے. اور اس
تنکے سے نہ وہ یعنی زیادہ ہیں تنکے کے برابر جو تم نے پڑھا ہے، نہ زیادہ ہیں نہ اس سے کم ہیں۔ تو اس وفد کو کہا کہ تم واپس جاؤ، میں لوگوں کو اپنے ملک سے، نیک لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، اور کہا کہ تم لوگ جہاں جی چاہو میرے ملک میں رہو سو اور اپنے دین کے مطابق آسانی سے کر آزادی کا سفر۔ پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ عمرو بن عاص یعنی وادی مکہ کے چیدہ لوگوں میں سے تھے، مخالفت بھی بھرپور کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وقت آیا تو ہدایت کو قبول کر لیا، صحابہ میں شامل ہو گئے، اور پھر نمایاں کارنامے انہوں نے اسلام میں انجام دیے۔ وہ دماغ جو پہلے اسلام کے خلاف استعمال ہوتا تھا اب وہ اسلام کے حق میں استعمال ہونے لگا۔ تو جب مسلمان کسریٰ اور قیصر کی مہمات سے فارغ ہوئے اور دونوں سلطنتیں قبضے میں آ گئی تو ایک جماعت اسلامی فوج کی عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں مصر کو روانہ ہوئی، مصر فتح کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ قیصر اور کسریٰ ختم ہو گئے تو اب باقی فتوحات آسان تھی۔ یہ حضرات جب مصر پہنچے تو مصری کسی بڑے قلعے میں محصور ہو گئے، جیسے اس زمانے میں بچاؤ کے لیے قلعے ہوتے تھے، میدانی جنگیں ہوتی تھی۔ کافی عرصے تک محاصرہ کیا اور بڑے عرصے تک محاصرہ کرنے کے بعد، ان کا گھیراؤ کرنے کے بعد وہ قلعہ فتح ہوا۔ قلعہ فتح ہوا تو مصر پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ کنٹرول ہوا تو مسلمان اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اتنی ضابطے کی پابندی کی کہ ان لوگوں کے ساتھ مانوس ہو گئے جو وہاں عیسائی لوگ رہتے تھے، ان کے ساتھ مانوس ہو گئے، اور اتنے مانوس ہو گئے کہ مسلمان جیسے وطن کو بھول گئے ہوں کہ یہی ہمارا وطن ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کا پروانہ ان کو لکھ کے دے دیا کہ تم لوگ امن کے ساتھ رہو، ہم تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اقتدار ہمارے پاس ہوگا، تم ہمارے ساتھ ہی۔ تو بہرحال ہو گیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اسی عرصے میں ایک واقعہ پیش ہوا جو آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ چونکہ مصر عیسائیوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں نے اس کو اس طرح فتح کر لیا اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے چیف اور گورنر مقرر ہو گئے، فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مرکزی شہر میں جس کو فتح کیا تھا اور جہاں کنٹرول حاصل کیا تھا، اس کے چوراہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مجسمہ نصب تھا، ان کی ایک مورتی تمثال انہوں نے نصب کیا ہوا تھا۔ کیونکہ مسلمان فوج وہاں گشت کرتی تھی ان کی حفاظت کے لیے، تو چلتے چلتے کسی رات کو کسی مسلمان سپاہی نے اس مورتی کی ناک اڑا دی، ناک تلوار سے کاٹ کے جیب میں ڈال دی۔ اس لیے کہ اسلام میں تو بت سازی نہیں ہے، مجسمہ سازی نہیں ہے، نہ ان کا احترام نہ ان کا ادب ہے، بلکہ ان چیزوں کے مٹانے کا حکم ہے۔ تو وہ یہی سمجھا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے فتح کیا ہے تو یہاں یہ بت نہیں ہونے چاہیے، یہ خیال تھا اس کا۔ یہ خیال نہیں تھا کہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہے اور ان کی کسی چیز کو ہم نے آپ نہیں چھیڑنا، یہ اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ چلا گیا، صبح ہوئی،
جب وہاں سے لوگ گزرے تو دیکھا کہ مجسمے کی ناک نہیں. ایک دوسرے کو باخبر کرنے لگے کہ بھائی حضرت مسیح کے مجسمے کی ناک کسی کو رکھ دی. ہوتے ہوتے یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ آ کر دیکھتے رہے اور انتہائی ناراض اور انتہائی رنجیدہ ہوتے رہے کہ یہ جناب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے ملک میں. چنانچہ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس واقعے کی اطلاع سربراہ کو، گورنر کو، فوج کے سپہ سالار کو دینی چاہیے، کیونکہ یہ کام کسی عیسائی کا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے. تو چنانچہ ایک وفد تجویز دیا گیا اور وہ وفد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے. ملاقات ہوئی، آپ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ ملے اور بڑے اچھے انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی کہ خیر ہو، کیسے آئے تم لوگ. تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ نے شہر کے مرکزی چوراہے میں حضرت مسیح کا مجسمہ تو دیکھا ہوگا. کہاں دیکھا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ کوئی اس کو لے گیا وہاں سے، چوری ہو گیا؟ کہ نہیں جناب چوری تو نہیں ہوا. کہ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا یہ ہے کہ اس کی ناک کسی نے اتار لی. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی غلط بات ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کسی مسیحی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی یہ مورتی تو ان کی عقیدت کا مرکز ہے، وہ تو اس سے محبت کرتے ہیں اور ضروری ہے کہ یہ کسی مسلمان کی حرکت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، واقعی بات ہے کہ کوئی مسیحی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر کیا ہے تو کسی مسلمان نے کیا ہے، کیونکہ اسلام میں مورتیوں کی اجازت نہیں ہے. بت سازی، بت فروشی، یہ بتوں کی عبادت یہ اسلام میں حرام ہے. تو یقیناً یہ کام کسی مسلمان نے کیا ہوگا. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس کی مرمت کر لو اور جو خرچہ آئے گا میں دوں گا. انہوں نے کہا نہیں جناب، مرمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ناک ہی لاپتہ ہے، دوسری یہ کہ اگر معلوم ہو بھی جائے تو اس کا جوڑنا مشکل بات ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب اگر مل بھی جائے، جوڑ بھی دی جائے، تو یہ حرکت جو ہوئی ہے نا، یہ تو عیسائیت کے خلاف ایک سخت اقدام ہے، یہ تو ہمارے مذہب کی سخت توہین ہے. تو صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو دوبارہ لگایا جائے، پہ تو لگا ہی نہیں سکتے، ہے بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر تم ہی کوئی تجویز دو، یعنی کوئی تاوان، کوئی جرمانہ اگر تم رکھتے ہو تو وہ بھی ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ تو امن کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم تمہارے دین مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. اب یہ غلطی کسی نے کی ہے تو ہم اس کا جرمانہ دے دیں گے، تجویز تم پیش کرو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسائیت کی ناک کٹ جائے تو چند سکوں میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، چند دراہم اور دینار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تم تو تجویز دو. آخر قائد وفد نے اپنے وفد پہ ایک نظر ڈالی اور کچھ جھنجھلا کر بولا کہ جی اس کی تلافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ بنائیں
اور ہم کہا تھا، آگے بات پوری نہیں کی تھی جو کہنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ یعنی وہی معاملہ کریں جو اس کے ساتھ ہوا، یہ کہنا چاہتا تھا۔ صرف اتنی بات کی کہ آپ مجسمہ بنائیں، اور ہم اب حضرت عمرو بن عاص کے تیور بدل گئے اور غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، تلوار ہاتھ میں لی، اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، احمقو، بد تہذیبو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہنے سے؟ یہ بات تمہیں ہمت کیسے ہوئی کرنے کی؟ کہہ کر تو وہ پچھتا گئے، اور ہر ایک سوچنے لگا کہ ابھی ہم سب اس کی تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔ لیکن وہ بڑے عالی ہمت تھے، بڑے تحمل والے تھے، کچھ تھوڑا سا گھومے اور غصے کو اتارنے کے بعد پھر نشست پہ بیٹھے۔ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری عقیدت کا کیسا مرکز ہے؟ اگر ہمارے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمیں برداشت، ہمارا سارا مال و متاع لٹ جائے ان پر ہمیں برداشت، ہم خود ان کے سامنے قیمہ بنا دیا جائے ہمیں برداشت، لیکن ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کسی سے سنے یہ ناقابل برداشت۔ اور تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں بت سازی، مجسمہ سازی، بت فروشی، بتوں کی پوجا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، تو پھر تم نے یہ مطالبہ کیا کیوں ہے؟ ہاں فرمایا کہ اس کا متبادل سوچو تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ حضرت مسیح کے مجسمے کی ناک اتارنا یہ تمہارے لیے ناقابل برداشت اور بڑا توہین آمیز کام تھا، مجھے بھی اس کا غم ہے، لیکن تمہاری وہ تجویز ناقابل قبول ہے، کیا اس کے بدلے میں تم اس پہ راضی ہو کہ کسی مسلمان کی ناک اتار دو؟ تو وفد کے قائد نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی ہماری تسکین ہو جائے گی کہ ہم کسی مسلمان کی ناک اتارتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم لوگوں کو دعوت دو، فلاں پارک میں، فلاں میدان میں کل تمہاری سب مسیحی برادری آ جائے اور ہم بھی آ جائیں گے، اور پھر تم ہم میں سے کسی کی ناک اتار دو۔ بہرحال وفد خوش ہو کے چلا گیا اور مسیحی برادری میں انہوں نے اس کا اعلان کر دیا۔ کل صبح کو میدان عیسائیوں سے بھر گیا، چونکہ انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اس لیے پوری فوج بھی مسلمانوں کی آ گئی، تو میدان میں مسلمان فوجی بھی ہیں اور مسیحی برادری بھی ہے، لیکن کسی کو باقیوں کو پتہ نہیں وفد کے علاوہ کہ یہ مجمع کیوں اکٹھا کیا گیا ہے، آج یہاں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار مجمع میں پہنچ گئے۔ مجمع میں پہنچنے کے بعد آپ نے اعلان کیا، اصل میں مسیحی برادری کو تو پتا تھا، مسلمان فوجیوں کو بتانا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ہم آج سب یہاں کیوں اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کا بات یہ ہے کہ پرسوں رات یہاں چوراہے میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا مجسمہ تھا، رات کو کسی نے اس کی ناک اتار دی، اور یہ پوری برادری غم زدہ ہے۔
اور ظاہر بات ہے کہ یہ کام کسی مسلمان کا ہے، کسی مسیحی کا نہیں۔ اس لیے فیصلہ یہی ہوا تھا کہ اس کے بدلے میں آج کسی مسلمان کی ناک اتار دی جائے۔ اس پہ فیصلہ ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے مسیحی برادری سے کہا کہ اچھا اپنا کوئی آدمی یہاں بھیج دو جو یہ کام کرے۔ تو انہوں نے اپنا بطریق اعظم یعنی سب سے بڑا پادری جو تھا اس کو بھیجا۔ وہ آ کر حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دی کہ یہ لیجئے اور یہ میری ناک ہے، اس کو اتار دیجئے۔ یہ بات سننی تھی تو وہ بطریق بھی اور ساری ان کی برادری ہکا بکا ہوئی۔ ہمارا تو خیال تھا کہ کسی سپاہی کو پیش کریں گے، یہ تو جناب گورنر صاحب اور سپہ سالار اعظم، یہ تو اور مشکل میں ہمیں ڈال دیا۔ اس پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو پوری فوج بکھر جائے گی۔ خیر، لیکن نظم و ضبط برقرار ہے، اس لیے کہ سارے فوجی اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیل میں جی ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذباتی بات نہیں۔ اتنے میں اور فوجی افسران آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ رہنے دیجئے، ہماری ناکیں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن عاص مسکرائے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اتنے بعد عام فوجی آگے سارے کہ نہیں ہماری ناکیں حاضر ہیں، یہ تو ہمارے سربراہ ہیں۔ ان کو تو خیر آپ نے ڈانٹ پلائی کہ جاؤ اپنی پوزیشنوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو بھی کس نے بلایا یہاں پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے فتح کیا اور ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ان کے دین مذہب کو ہم نہیں چھیڑیں گے اور ان کی جان مال عزت و آبرو کی ہم حفاظت کریں گے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، چونکہ ان کا یہ ایک عظیم نقصان ہوا ہے اور میں سربراہ مملکت کی حیثیت سے ایگریمنٹ لکھنے والا میں ہوں، عمل میں نے دیا ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت اور دین کی میری ذمہ داری ہے۔ چونکہ میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکا اور میرے کسی فوجی نے یہ حرکت کی ہے، اس لیے جرم میرا ہے، سزا میں بھگتوں گا۔ جرم میرا ہے، سزا میں بھگتوں گا۔ اتنی بات کہنی تھی کہ ایک اور فوجی گھوڑا دوڑاتا پہنچ آیا اور فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور بطریق سے کہا جناب ان کی ناک نہیں، یہ میری ناک اتارو، اس لیے کہ یہ جرم انہوں نے نہیں میں نے کیا ہے اور یہ میرے جیب میں ناک دیکھو موجود ہے۔ رات کو میں گشت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور میں نے اپنی تلوار سے اس کو توڑا تھا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اس معاملے کو دیکھ کر پوری عیسائی برادری حیران ہوگی اور بطریق خود بھی حیران ہو گئے کہ اللہ جانے یہ انسان ہیں یا یہ فرشتے ہیں۔ انسانوں میں یہ منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سربراہ کہتا ہے کہ مجرم میں ہوں، اس لیے کہ میں نے عمل کا معاہدہ کیا تھا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ فوجی کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم، اور دیکھیے یہ شخص جس نے جرم کیا ہے اقبال جرم خود کر رہا ہے۔ تو خیر اس نے تلوار حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا یہ لیجئے کہ انصاف پسندی کا یہ منظر میں نے نہیں دیکھا اور یہ تو بالکل مسیحی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ دراصل صحیح
عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا آپ لوگ، ان کی تعلیم یہی تھی جو آج کہیں نہیں ہے۔ اور کہا نہ معلوم وہ ہستی کیسی ہستی ہوگی کہ جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے، جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے، جن کے شاگردوں کی انصاف پسندی ایسی ہے، نہ معلوم کہ ان کے قائد کتنے بڑے انصاف پسند ہوں گے، جن کے تربیت یافتہ اتنے نیک اور پارسا ہیں، نہ معلوم کہ ان کے آقا کتنے نیک اور پارسا ہوں گے۔ پھر اس نے اپنی برادری کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا بحیثیت بطریق کے میں مسلمانوں کا یہ جرم معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے یہاں تو معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے، لیکن ان کی اتھارٹی پوپ کو ہوتی ہے، تو وہ چونکہ پوپ تھا، کہا مجھے اتھارٹی حاصل ہے کہ میں کسی کا جرم معاف کروں، تو یہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے سارے لوگ چلے جائیں گھروں کو۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے واپس چلے گئے اور بطریق آگے بڑھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ مجھے بھی ان کا کلمہ پڑھا دیجئے اور ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل کر دیجئے، کہ جن کے تربیت یافتہ آپ لوگ ایسے ہو تو نہ معلوم وہ کیسے ہوں گے۔ بطریق نے کلمہ پڑھا اور اس کو دیکھ کر کتنے ہی عیسائیوں نے بھی وہاں کلمہ پڑھ لی۔ اللہ تو برادران محترم، یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک گوشہ ہے کہ منصف اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات کا یہ انصاف ہے، تو آپ کا انصاف کتنا بلند ہوگا، اس تک تو ہماری ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کو جو دور اول میں عروج حاصل رہا وہ اسی وجہ سے حاصل رہا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ انصاف کا بول بالا کرتے رہے، اس لیے جدر کا رخ کیا، کامیابی ان کے قدم چومتی رہی اور لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بنتا رہا۔ یہ دور ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، جہاں ترقیاں ہوتی ہیں وہاں تنزل بھی ہوتا ہے، جہاں عروج ہوتا ہے وہاں زوال بھی ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدریں بدلتی جاتی ہیں۔ صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، کہ جن کی خیریت کی اطلاع خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر اس کے قریب کا، پھر اس کے قریب کا، اور اس کے بعد حالات بدل جائیں گے، جھوٹ غالب ہو جائے گا، جھوٹی شہادتیں لوگ دینے لگیں گے، انصاف بکنے لگے گا، ظلم کا دور دورہ ہوگا۔ اب ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 400 سال پورا ہونے کے بعد، 400 سال، اور اس وقت دنیا میں خلافت عباسیہ قائم ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں اقتدار اور حکومت دے گے، 450 ساڑھے 500 سال تک خلافت عباسیہ دنیا میں قائم رہی، اور اس میں اچھے برے ہر قسم کے حکمران آتے رہے۔ تو 400 سال بعد ایک ایسا ہی حاکم آیا کہ جس کے دور میں
انصاف نہیں تھا، بے انصافی تھی. اور جب دنیا میں انصاف نہیں رہتا تو یہ مثل مشہور ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. کافرانہ حکومت ہے پر وہ پبلک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو وہ رہے گی، لیکن کوئی حکومت اگر ظلم پہ آ جائے تو اس کے دن پھر گنے چنے ہوتے ہیں. تو یہ ظلم کا ایک دور تھا، اس لیے مسلمانوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی اور علاقے پھر مسیحیت کے طرف جانے لگے. روم کے بادشاہ نے کافی علاقہ عباسی سلطنت کا چھین لیا، اور چھیننے کے بعد اس نے خلیفہ عباسی کو ایک خط لکھا، لیکن منظوم یعنی نظم کی صورت میں، اور وہ عربی ادب کا جیسا کہ نچوڑ ہوتا ہے، اور اس نے ایک ایک قباحت مسلمانوں کی حکومت میں بیان کی اور اس کو ان کی زوال کا ذریعہ بتایا. خط آیا، دربار خلافت میں خط پڑھا گیا. حالات جیسے بھی تھے لیکن مسلمانوں میں غیرت پھر بھی تھی. آج تو ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ غیرت ہی نہیں رہی، کوئی کچھ کرتا ہے تو پرواہ ہی نہیں. اور الغیرت من الایمان، جب غیرت چلی جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ کمزور ہو گئے تھے، بدعمالیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن کچھ نہ کچھ غیرت تھی. تو اس وقت کے ایک جید عالم، مستند عالم قفال مروزی رحمہ اللہ، جو بڑے ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، جب وہ سارا خط انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اس کا جوابی خط لکھا، اور وہ بھی منظوم اشعار، اور وہ بھی عربی ادب کا جیسا کہ نچوڑ ہوتا ہے، اور ایک ایک اٹھائے ہوئے سوال کا جواب انہوں نے اس میں دیا. تو اس نے آغاز کیا تھا اپنے خط کا، بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے، کہ یہ خط ایک پاک باز اور پاکیزہ بادشاہ کی طرف سے جو مسیح ہے. تو انہوں نے جواب میں جو خط لکھا اس میں اس کا جواب دیا کہ تثلیث والے پاکیزہ نہیں ہوتے، خدائی صفات مخلوق میں ذکر کرنے والے، جاننے والے، ماننے والے، وہ پاکیزہ نہیں ہوا کرتے. خیر یہ تو ایک لمبی چوڑی کہانی ہے. آخر میں رومی سلطنت کی جو لیٹر آیا تھا اس میں جو قباحتیں، برائیاں ذکر کی گئی تھیں جو اسلامی سلطنت میں مسلمانوں میں پیدا ہو چکی تھیں، اس میں ایک بات انصاف کے مطابق لکھی کہ ملکناکم حین جارا قضاتکم، ملکناکم حین جارا قضاتکم، کہ ہم تم پر پھر دوبارہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اس لیے حین جارا قویکم، جب تم میں سے طاقتوروں نے کمزوروں پہ ظلم شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جب تم میں سے طاقتوروں نے کمزوروں پہ ظلم شروع کر دیا، اب تمہاری طاقت اکھڑ گئی اور ہمیں پاور حاصل ہوگی تم پر قبضہ کرنے کی. اللہ اکبر. اور دوسری یہ کہ تمہارے ججوں اور قاضیوں نے اپنے فیصلے درہم اور دینار پہ بیچنے شروع کر دیے. درہم اور دینار پہ بیچنے شروع کر دیے. تو بات تو ٹھیک تھی، حالات تو ایسے ہی ہو چکے تھے. تو جناب قفال نے جواب میں کہا کہ تم نے جو یہ کہا کہ ہم تمہارے اوپر اختیار اس لیے، کنٹرول اس لیے حاصل کر چکے ہیں کہ تمہارے ججوں نے فیصلے دراہم اور دینار کے بدلے میں بیچے ہیں. ٹھیک ہے،
تو فی ذاک اقرار بصحت دیننا وَإِنَّا ظَلَمْنَا فَابْتُلِينَا بِظَالِمٍ کہ ٹھیک ہے یہ قباحتیں یہ برائیاں موجود ہیں، ہمارے طاقتور کمزوروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ہمارے ججوں نے انصاف پیسوں کے بدلے میں بیچنا شروع کر دیا، اور کئی نقائص اور جرائم ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس بات میں اس بات کا اقرار بھی تو ہے نا کہ دین ہمارا ٹھیک ہے، دین ہمارا ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہم نے چونکہ ظلم کیا دین کے خلاف اس لیے ہم ظالم کے ہتھے چڑھے، تمہارے ہتھے چڑھے۔ اگر ہم ظلم نہ کرتے، ہم اعتدال پہ انصاف پہ قائم رہتے تو تمہاری کیا مجال تھی جو ہمارے قریب آ سکتے، لیکن ٹھیک ہے ہمارا قصور ہے تو قصور ہمارا ہے، دین کا تو نہیں ہے نا، لہذا دین کے بارے میں تمہارا اقرار ہے کہ دین ٹھیک ہے، اور جب تک ہمارے مسلمان دین پر صحیح رہے، انصاف پہ قائم رہے تو بڑھتے چلے گئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی ان کا رستہ روکنے کی، لیکن انا ظلمنا فابتلینا بالظالمین، جب ہم نے خود ظلم شروع کر دیا، انصاف کو بیچنے لگ گئے، جرائم کا ارتکاب کرنے لگے، طاقتور غریب کو کھانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی ظالم مسلط کر دیا۔ تو بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ عروج اور زوال اس کے اسباب ہیں، اور جب یہ اسباب ہوتے ہیں عروج کے، اللہ پھر ترقی دیتے ہیں، اور جب زوال کے اسباب پیدا ہوتے ہیں لوگوں میں تو ابری ہوئی قومیں بھی نیچے گر جاتی ہیں۔ ان اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بآخرین، کہ اللہ اس کتاب کی بدولت، قرآن حکیم کی بدولت عروج بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی پاداش میں زوال بھی دیتے ہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا منصف اعظم تھے، آپ کے تربیت یافتہ بھی ایسے نمایاں کارنامے کر گئے کہ تاریخ کا حصہ ہے، آج ہم اسے بھول گئے، اور آج ہماری تاریخ کیا ہے؟ وہی جو خلیفہ عباسی کے دور میں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین مقدس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے ساتھ انصاف کریں، اور اپنے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے عتاب اور عذاب سے بچائیں، وہ کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر اپنے خاندان، اور پھر اپنے ہم وطن اور ہم مشرق سب لوگوں کے ساتھ انصاف کریں۔ انصاف کریں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور بے انصافی کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو بے انصاف قوم کا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں، اور حاجی صاحب پاکستان سے تشریف لے گئے تھے، اس لیے وہ ہمارا